پہلی بات تو یہ کل سر 5 اگست ہے، مطلب خان صاحب نے کہا نقطۂ عروج پر پہنچنا ہے، سب کچھ ہونا ہے، وہ نقطۂ آغاز کی تلاش مجھے تو رہی ہے، پتہ نہیں آپ کو کہیں سے پتہ لگ گیا ہو، مجھے تو وہی نہیں مل رہا. تو پہلے تو یہ بتائیے گا کہ یہ اپنی نوعیت کی پہلی تحریک ہے جو اس طرح کی ہے، یا ایسی تحریک رہی ہیں جن کا نقطۂ آغاز کا پتہ نہ لگا ہو اور کل انہوں نے کہا ہے وہ عروج پہ ہوگی؟ بہت آپ کا شکریہ سر، تھینک یو ویری مچ. 2-3 چیزیں سر اس میں جو ماضی میں جو مجھے کوئی تحریک نظر آتی ہے جو کامیاب ہوئی تھرو ایجیٹیشن کامیاب ہوئی ہوں. ایک تو جناب ایوب خان صاحب کے خلاف ایک آخری دنوں میں چل پڑی تھی، بھٹو صاحب ان کو لیڈ کر رہے تھے فار وٹ ایور ریزن جو بھی تھی وہ ہوئی، لیکن وہ جو انہوں نے اپنا اقتدار جو تھا انہوں نے جناب یحییٰ خان صاحب کو دے دیا تھا، اس سے بھی سویلین کوئی امپاورمنٹ نہیں ہوتی، سویلین وہاں رولرز نہیں ہوتے. بعد میں جو بھی بنگلہ دیش کو وہ ہمارے سامنے. پھر دوسری جو تھی پی این اے کی کہا جاتا ہے کہ پی این اے کی موومنٹ جو تھی، اس کے بعد تو مجھے تو کوئی نظر نہیں آتی. یا ایون بعد میں اگر ہم دیکھتے ہیں کہ بینظیر بھٹو صاحب اور نواز شریف صاحب ایک دوسرے کے خلاف اگر کر بھی رہے تھے، لانگ مارچز کر رہے تھے، تو اس میں ایک فیکٹر ضرور تھا جو اس وقت مسنگ ہے، جو کامن تھا ان میں تمام محلول کے اندر، اس میں پورے میں جو بھی اس وقت گیم بنائی جا رہی تھی. اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ تھی یا ملٹری جنرل جو تھے وہ پوزیشن کے ساتھ تھے، وہ چاہے بینظیر بھٹو صاحبہ یہ تحریک چلا رہی تھیں، پی این اے وغیرہ چلا رہے تھے، یا نواز شریف صاحب بینظیر بھٹو صاحب کے خلاف چلا کے ان کو ساتھ ملا کے فروغ لغاری صاحب کو یا دیگر اس وقت جنرل جہانگیر کرامت سارے جو بھی تھے، یا بینظیر بھٹو صاحب بھی جو بھی 2014 کا دھرنا دیکھ لیں سر، دھرنا دیکھ لیں. اچھا دھرنے میں بھی، لیکن اب یہاں پہ 2014 میں چیزیں تھوڑی سی الٹ ہونے شروع ہوئی ہیں، جو اگینسٹ جو پریویس ٹیم جو ایگزامپل میں بتا رہا ہوں سر ان سے ہٹ کے کام ہوئے، وہ کامیاب نہیں ہوئے 2014 والے. وہ پیچھے جو 2-4 تھے وہ کامیاب ہوئے تھے. خان صاحب کے ذہن میں شاید وہی کھڑا، لیکن جو مین فیکٹر جیسے میں کہہ رہا ہوں اس وقت آرمی اسٹیبلشمنٹ اپوزیشن کے ساتھ کھڑی تھی، اور جو اس وقت کے پریزیڈنٹ پرائم منسٹر جو بھی تھے ان کے خلاف تھی. اب خان صاحب نے ایک زور لگا کے دیکھا، وہ یہ تھا 2014 والا، اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی ان کے ساتھ کھڑے تھے، اس کے بعد اس وقت آرمی چیف ان کے ساتھ کھڑے تھے، میڈیا بھی آپ کو پتہ 99% ان کے ساتھ کھڑا تھا. کرسیاں خالی ہیں، بھری ہوئی ہیں، نہیں ہیں. خان صاحب کو جب بھی دل چاہے کنٹینر پہ چل کے دوپہر ہے، شام ہے، صبح ہے، 50 کو 500 دکھانا اور پھر بڑے بڑے چینلز کے اوپر لوگوں کا بیٹھ کے کہنا کہ اتنے لوگوں کی لاشیں ہم دیکھ کر آئے ہیں، مار دیا. اچھا وہ بھی ہو گئی. پھر اس وقت کھانے بھی آ رہے تھے اور بہت سارے ڈونر بھی تھے، پیسے بھی دے رہے تھے، ساری چیزیں چل رہی تھیں، وہ ہم نے دیکھی. اس کے باوجود بھی آپ بلکہ نواز شریف صاحب کے پاس ایک اس وقت ایک مطلب آپ کہہ سکتے پراپرٹی ٹیکون بھی بھیجے گئے تھے، جو کہا جاتا ہے کہ جناب اگر اس وقت ڈی جی آئی ایس نے بھیجے تھے کہ جہاں استعفی لے کر ہیں، وہ بھی گئے تھے ان سے استعفی لینے. It didn't work. It left the government weak in a way, but لیکن وہ چل گئی نا، گورنمنٹ چل گئی. اچھا اسی طریقے سے جو اب یہ خان صاحب کے ذہن میں بیٹھا ہوا ہے کہ شاید کہ یہ دباؤ پریشر ڈال کے میں یہ چیزیں کر چکا ہوں. اب کی دفعہ وہ تقسیم ذرا تھوڑی سی مختلف ہے، نہ وہاں سے کوئی ڈی جی آئی ایس آئی ان کے ساتھ ہیں، نہ آپ کو آرمی چیف کی طرف سے کوئی سپورٹ مل رہی ہے. اچھا جو اگر ماضی میں مسائل ہوتے تھے 2-3 سال کی آپ کو ایکسٹینشن چاہیے ہوتی تھی، وہ اس حکومت نے آلریڈی اپنے اس کے ترامیم کے ذریعے پوری کر دیا کہ وہ بھی مسئلہ نہیں رہا. سو اس وقت سب سے بیسٹ سیم پیج اگر کوئی ہو سکتا تھا، جو خان صاحب کو بھی کبھی تھا، سب سے بیسٹ سیم پیج آپ کو اس وقت نظر آتا ہے. اور اس وقت خان صاحب کا ایک ایکسٹریم لیول پہ جا کے اپنے ورکرز کو جو فٹیگ کا شکار ہیں، نومبر میں ہم نے دیکھا وہ ابھی تک بیچارے کوئی جیلوں میں پڑے ہوئے، کوئی کی ضمانتیں ہوئی ہیں، کچھ کو سزائیں بھی ہو چکی ہیں. میرا نومبر والے میں دیکھ رہا تھا اسلام آباد کے اس عدالتوں سے ان کو سزائیں بھی ہوئی ہیں. تو اس وقت خان صاحب کے ذہن میں یہ چیز کا بیٹھ جانا کیا سر، یہ آپ کے یہ ایک سخت سوال ہے یا سخت سٹیٹمنٹ ہے، عمران خان صاحب کی رہائی اور اس کے لیے یہ سب از اٹ اے ڈائنگ کاز ہوتا ہے نا کہ یار یہ ختم ہو رہا ہے، یہ کاز بھی ختم ہو رہا ہے، یہ وجہ بھی ختم ہو رہی ہے کیونکہ اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہوا، اس سے کچھ حاصل ہو. کیا یہ کہنا درست ہوگا یا میں جلدی کر رہا ہوں یہ زیوم کرنے میں؟ ویسے بڑا اہم سوال ہے آپ کے، اس پہ ڈیبیٹ واقعی ہونی چاہیے کہ خان صاحب جو چیز ہم بار بار آپ کے پروگرام میں بھی کہ ویسے بھی بات ہوتی رہتی ہے، وہ پالیٹکس کو تھوڑا سا مطلب ہم تو ان کو فالو کرتے ہیں نا، پالیٹکس ہو خان صاحب کی ہو، نواز شریف صاحب کی، بینظیر بھٹو صاحب کی، ہم وہاں سے پریزیڈنٹ دیکھ سکتے ہیں نا. انہیں تھوڑا سا پیٹرن جو خان صاحب نہیں سمجھتے، وہ سمجھتے ہیں کہ میں نئے پیٹرن سیٹ کروں گا کیونکہ میں کوئی نئے طریقوں سے پاور میں آیا ہوں، میں کوئی نواز زرداری صاحب کی طرح نہیں ہوں، میں ڈیفرنٹ ہوں. وہ ڈیفرنٹ کیا تھا کہ میں آ کے گیٹ کریش کر سکتا ہوں، میں اگر مجھے انٹر ہونے کے لیے کسی کی اجازت نہیں چاہیے کیونکہ عوام میرے ساتھ ہے، میرے پاس پاور ہے، کلاؤٹ ہے، سپورٹ ہے، میں الیکشن جیت چکا ہوں، مجھے کسی کے ایسا کندھوں کی ضرورت ہے. سو وہ گیٹ کریش پہ بلیو رکھتے ہوتے ہیں. لیکن پالیٹکس یہ بڑی ظالم چیز ہے. جیسے پانی کا کہتے ہیں نا، دریاؤں کا پانی، بارش کا پانی، یا یہاں سمندروں کا وٹ ایور، تو اگر اس کی میموری بڑی شارپ ہوتی ہے، یہ پانی اپنے رستے نہیں بھولتا. جیسے ابھی ہم نے دیکھا بھی ہے کہ فلڈز ہوئے ہیں یہاں پہ، آبادیاں اڑا دی ہیں، جو رستے ہم نے بند کیے ہوتے ہیں ہاؤس سوسائٹی، پانی اپنا رستہ خود بناتا ہے، نہیں بھولتا نہیں ہے نا سر، بھولتا نہیں. اس کی تو میموری پانی کی تو کھڑی ہو گئی، یہ رستے تھے میں یہاں سے گزرتا تھا، آپ آگے محل کھڑے کرتے. وہ تو سونامی جب آتا ہے
وہ شہر کے شہر اڑا کے مطلب لے جاتے, لیو الون کہ یہاں کچی آبادیاں ہوں یا آپ نے یہاں ہاؤسنگ سوسائٹیز کھڑی کی. سیم گوز فار ہسٹری ایز ویل, کہ ہسٹری بھی بات چیزوں کی, اس کی میموری کبھی یہ فیڈ نہیں ہوتی, وہ آپ کی خاطر اپنے مطلب رولز آف انگیجمنٹ چینج نہیں کرے گا. اب ہسٹری کیا کہتی ہے, میں صرف پاکستان کی بات کر رہا ہوں, ایک دفعہ پاور سے نکل گیا نا سر, یو نیڈ ایٹ لیسٹ 5 to 10 years ٹو ویٹ, آپ کو 5-10 سال ویٹ کرنا پڑے گا. میں 2-4 جلدی سے کوئک آپ کو مثالیں دے سکتا ہوں. میں بے نظیر بھٹو صاحب کو دیکھ لیں, انہیں بھی 3-4 سال مطلب لگا, ویٹ کرنا پڑا لمبی. اچھا اتنی لڑائی ان کی بھی نہیں اسٹیبلشمنٹ سے ہو رہی تھی, اس کو وحید کاکڑ صاحب آ گئے, وہ چیزیں بدل گئی, اسلم یہ بیگ صاحب وہ چینج ہو گئے, سو وہ حالات نہیں رہے تھے, ان کے لیے چینجز آئی تھیں. نواز شریف صاحب کو دیکھیں 97 یا 99 میں گئے, وہ واپس کب ہے سر, 2013 میں ہے. 2013 خود 2013 میں مر مرا کے 2008 میں ایک حکومت بنی پی ایم ایل این کی پنجاب میں. جی جی وہ بنی. اچھا پھر ایسے اگر آپ زرداری صاحب جو ہے 96 میں حکومت ان کی فعال ہوئی جب, اور انہوں جا کے کب بنے سر, 2008 میں بنائی. یہ میں آپ کو 2-4 مثالیں اس میں. زرداری صاحب صدر بنے 2013 کے بعد, دوبارہ آ کے اب بنے ہیں. آپ کو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سم ٹائم وہ کہتے ہیں گڈ تھنگز ہیپن ٹو دوز ہو ویٹ. آپ کو ویٹ کرنا پڑتا ہے, پالیٹکس لمبی گیم. یوسف گیلانی صاحب کو دیکھ لیں, 2012 میں ڈسکوالیفائی ہو گئے تھے, اب وہ چیئرمین سینٹ بن گئے ہیں تقریباً 2014. خان صاحب ویٹ کرنے والی بات پہ یقین رکھتے ہی نہیں ہے کہ مائی وے اور ہائی وے. اب بھی وہ کہتے ہیں نا, ایک بچہ ضد کر جائے, شہزادہ ضد کر جائے اور ذات ضد کر دے تو اس کے پیچھے وہ بیک آؤٹ نہیں کرنا. یہ مطلب ہے, یہ ہسٹوریکل, میں آپ کو مثال دے رہا ہوں, میرے اوپر نہ پڑ جائیں سارے کہ آپ نے کہہ دیا ہے. یہ مطلب وہ کہ بالا گھاٹ مطلب اس میں تریمت ہٹ, مطلب یہ چیزیں ہیں کہ اگر وہ ضد پہ اتر جائیں تو پھر ان کی بات ماننی پڑتی ہے. ہیومن نیچر بھی ہے نا کہ پرسن ٹو پرسن ویری کرتا ہے. اگر کسی بندے کی طبیعت میں تھوڑی وہ ایک ہے کہ میں نے ابھی چاہیے اور ابھی کرنا ہے, میرے اپنے ٹرمز پہ کرنا ہے, تو یہ بھی کریکٹرسٹک ہوتی ہے کسی ایک بندے کی. کوٹ لکھپت جیل کے اندر شاہ محمود قریشی صاحب بیٹھے ہیں, وہ کسی سے بات کرتے ہیں کہ یار یہ خان کو اور لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہا کہ جو گلوبل چینج ہوا ہے اور جو پاکستان کو ایک لیڈنگ رول مل رہا ہے اس خطے میں, تو ہم پتھر کی دیوار سے بلکہ لوہے کی دیوار سے سر مار رہے ہیں, ہمارا سر پھٹے گا, ہمیں فوج سے نہیں لڑنا چاہیے. یہ کوٹ لکھپت جیل میں بیٹھے ہوئے 2 times فورن منسٹر کو پتا ہے, تو کیا عمران خان صاحب کو اس بات کا ادراک نہیں ہے؟ ود آل لاٹ آف ریسپیکٹ فار شاہ محمود قریشی صاحب, مشکل میں ہے, جیل میں ہے, کوئی زیادہ سخت کامنٹ نہیں کرنا چاہیے, اللہ ان کے لیے آسانیاں کرے. تو خان صاحب کو یہاں تک لایا کون ہے؟ یہ سائفر جو آیا تھا, جہاں سے کام شروع ہوا تھا, آج وہ سکھا رہے ہیں, بتا رہے ہیں خان صاحب کو, یو بینگ دا فارن منسٹر آف پاکستان, آپ لے کے گئے تھے. یہ سائفر جو ہے جہاں سے ساری کہانی شروع ہوئی اور فوج سے, اس وقت کی فوج سے لڑائی شروع ہوئی, یہ کس نے شروع کروائی تھی؟ شاہ محمود قریشی صاحب کو بھی فارن آفس کے پاس آیا تھا, سائفر آیا, یا انہوں نے بھیجا بھی یہ جو ہماری گفتگو ہوئی ہے, وہ پڑا رہا وہاں پہ. تو کچھ دنوں بعد یہ بعد میں چیزیں انہوں نے بتائی, میں شاہ محمود قریشی صاحب نے سامنے آئی تھی کہ جناب کہ مجھے پتا چلا, تو انہوں نے کاپی نکلوائی اور نکال کے سیدھے خان صاحب کے پاس, اور انہوں نے کہا خان صاحب کو, پھر انہوں نے جلسے میں کہا میں نے خان کے حوالے کر دیا. تو خان صاحب کو اس لائن پہ, اینٹی امریکن لائن پہ, اچھا خان صاحب پہلے سے تپے ہوئے تھے, وہ اگین امریکہ کے خلاف, وہ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا والا تھا. آپ نے خان صاحب کو اس لائن پہ لگایا, ان کے ہاتھ میں سائفر دیا, ان کو آپ نے وہاں پہ جلسے عام میں کہا جی یہ لیں جی میں نے خان کے حوالے کر دیا, بہت بڑی سازش ہو رہی. خان صاحب آپ اسی لائن پہ چل رہے ہیں, آپ درمیان میں پیچھے ریورس لے لیں. اب آپ ایک ہنری کسنجر ٹائپ, کیونکہ آپ رہے ہیں فارن منسٹر رہے ہیں, اب آپ کو جیل میں بیٹھ کے سمجھ آ رہی ہے کہ بھائی صاحب ہم غلط سائڈ پہ چل پڑے تھے. تو چلانے والے کون تھے؟ اگر خان صاحب کے ساتھ ایک ٹریجڈی رہی ہے, بعض لوگ کہتے ہیں خان صاحب کسی کی سنتے نہیں, ہم بھی بعض وہ تنقید کرتے ہیں, لیکن جن کی سنتے وہ مشروعی ٹھیک نہیں دیتے.